پاکستان معاشی ترقی امن کی دوڑ میں بھارت سے آگے نکل گیا۔ پاکستان نے امن اور اقتصادیات کے حوالے سے بہتر کارکردگی دکھائی۔ پاکستان بھارت اور عالمی اوسط دونوں سے آگے رہا۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے کے تازہ 3 اعداد و شمار جاری۔ سروے کے مطابق پاکستان میں 51% لوگ سال نو سے اچھی امیدیں باندھے نظر آئے۔ اقتصادی حوالے سے 53% پاکستانیوں نے 2026 کو خوشحالی کا سال قرار دیا۔ پر امید پاکستانیوں کی شرح بھارت سے کہیں زیادہ ہے۔ شرح عالمی اوسط 24% سے بھی نمایاں طور پر بلند ہے۔ سروے میں 52% پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ دنیا میں امن بڑھے گا۔ بھارت میں یہ شرح صرف 26% رہی۔ پاکستان نے عالمی سطح پر 3 اہم پیمانوں میں اوسط سے بہتر کارکردگی دکھائی۔ ان پیمانوں میں مجموعی امید، اقتصادی خوشحالی اور امن کی توقع شامل ہے۔ FBI ٹیکس ہدف پورا کرنے میں ناکام۔ رواں سال کی پہلی ششماہی میں 335 ارب سے زائد کا شارٹ فال۔ FBI موجودہ مالی سال میں مسلسل 5ویں ماہ ٹیکس ہدف حاصل نہ کر سکا۔ جولائی تا دسمبر 6,489 ارب روپے ہدف کے مقابلے میں وصولی 6,154 ارب رہی۔ جولائی 2025 کے سوا کسی مہینے میں ٹیکس ہدف پورا نہ ہو سکا۔ دسمبر میں بھی ٹیکس وصولی ہدف سے تقریباً 25 ارب روپے کم رہے۔ دسمبر میں 1,446 ارب ہدف کے مقابلے میں 1,421 ارب روپے ٹیکس وصولی ہوئی۔ حکام FBI کے مطابق دسمبر میں ٹیکس ریفنڈ کی مد میں 38 ارب روپے ادا کیے گئے۔ سالانہ ٹیکس ہدف 14,130 ارب سے کم کر کے 13,979 ارب روپے کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سالانہ ٹیکس ہدف پر نظر ثانی IMF کی مشاورت سے کی گئی۔ IMF اگلے ہفتے FBI کی ٹیکس کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ فلور کراسنگ کا الزام۔ تحریک انصاف نے سینیٹر سیف اللہ بڑو کے خلاف نااہلی کا ریفرنس فائل کر دیا۔ ریفرنس PTI کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر نے دائر کیا۔ دائر ریفرنس میں سینیٹر سیف اللہ بڑو کو نااہل قرار دینے کی استدعا۔ ریفرنس کے متن میں کہا گیا کہ سینیٹر سیف اللہ بڑو نے 27ویں آئینی ترمیم پر پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دیا۔ سیف اللہ بڑو کو شوکات نوٹس جاری کیا گیا لیکن جواب موصول نہیں ہوا۔ پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر سینیٹر پر آرٹیکل 63A لاگو ہوتا ہے۔ سیف اللہ بڑو کے خلاف ریفرنس جلد از جلد الیکشن کمیشن بھیجنے کی استدعا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری میں بڑی رکاوٹ دور۔ PTI نے سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عدالتی پیٹیشن واپس لے لی۔ قانونی اعتراضات ختم ہونے کے بعد اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے پروسیس کا آغاز۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق 12 جنوری کے اجلاس میں نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق اہم اعلان کریں گے۔ نئے سال پر سٹاک مارکیٹ کا بھی زبردست آغاز۔ 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ شیئر بازار 1,75,000 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ سرمایہ کاروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر حصص کی خرید و فروخت جاری۔ اور علامہ طاہر اشرفی اسلامی اور خلیجی ممالک و بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کوآرڈینیٹر مقرر۔ وزیراعظم کی منظوری کے بعد تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تقرری اعزازی حیثیت میں ہے جو فوری نافذ العمل ہوگی۔ عالم اسلام کے موجودہ حالات اور خلیجی ممالک کی صورتحال کے تناظر میں اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے۔